بلتستان جو قطب شمالی اور قطب جنوبی کے بعد سب سے بڑے گلیشیئرز کا خطہ ہے، یہاں کی مقامی آبادی گلیشیئرز کے بارے میں نہایت اہم، وسیع اور ضخیم معلومات رکھتے ہیں۔ ان کے علمی سرمایہ کو محفوظ بنانا اور دنیا تک پہنچانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ بلتستان یونیورسٹی اپنے قیام سے مقامی علوم کی ترویج اور تخلیق علم کے لیے کوشاں ہے۔ گلیشیئرز اگانے یعنی گلیشیئر گرافٹنگ کی روایت بلتستان میں قدیم زمانوں سے چلی آ رہی ہے۔ یہ روایت تسلسل کے ساتھ زبانی معلومات پر مشتمل ہے، تاہم اس روایت اور مقامی ٹیکنالوجی پر مطالعہ اور تحقیق کی شدید کمی رہی ہے، کیونکہ اس طریقہ کار کے ساتھ وابستہ کئی کہانیاں اور کسی حد تک دیومالائی شرائط موجود ہیں۔ اس لیے کچھ لوگ اسے محض افسانوی روایت سمجھتے ہیں، تاہم بلتستان میں یہ ایک مسلمہ تاریخی روایت اور ٹیکنالوجی ہے، اور مقامی روایت کے مطابق روندوس تک، سکردو چندہ، کندس اور شیگر میں موجود گلیشیئرز انسانی پرورش کردہ گلیشیئرز ہیں۔ عالمی سطح پر پانی کی قلت اور مقامی طور پر ایسے علوم کی موجودگی کا ادراک کرتے ہوئے نہایت اہم اور نادر مقامی روایت اور ٹیکنالوجی کے طریقہ کار کو آنے والی نسلوں تک محفوظ کرنے اور ممکنہ طور پر دنیا کے دیگر خطوں میں گلیشیئرز اگانے کے لیے بنیادی معلومات، روایات اور نہایت اہم طریقوں کو محفوظ کرنے کے لیے بلتستان یونیورسٹی نے ایک پائلٹ پروجیکٹ پر کام شروع کیا ہے۔ اس مطالعاتی پروجیکٹ کے لیے ماضی قریب میں 25 سال قبل ضلع گانچے کے گاؤں مچلو میں اپنی مدد آپ کے تحت خالصتاً کمیونٹی کاوشوں سے اگائی ہوئی گلیشیئرز کا انتخاب کیا۔ گاؤں مچلو ضلع گانچے میں پانی کی قلت سے سب سے زیادہ متاثرہ گاؤں رہا ہے، کیونکہ وہاں نالے میں کوئی قدرتی گلیشیئر موجود نہیں جو پانی کی پائیدار فراہمی کا سبب بن سکے۔ مطالعاتی ٹیم نے ڈاکٹر ذاکر حسین ذاکر کی سربراہی میں جولائی کے آخری ہفتے میں سطح سمندر سے 4810 میٹر بلندی پر اس سائٹ کا دورہ کیا اور معلومات اکٹھی کی۔ بلتستان میں 15 اگست کے بعد پہاڑوں پر برف پگھلنے کا عمل ختم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جولائی کے آخری ہفتے میں برف برقرار رہے تو یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ موسم سرما میں برف کے ایسے ذخائر مزید بڑھ سکتے ہیں۔ جی، ہم اوپر گلیشیئر کی جانب بڑھ رہے تھے، ہمیں یہاں سے بھی پانی کی آواز آ رہی تھی، تو ہم ادھر آ گئے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اگرچہ نظر نہیں آ رہا، لیکن اس پتھر کے نیچے سے آواز بڑی واضح سنائی دے رہی ہے۔ سنتے ہیں اس آواز کو۔ اس کا مطلب ہے جو ہم نے پہلے دیکھا تھا ادھر سے بھی آ رہی ہے، اور یہ دوسری سائڈ ہے، یہاں سے بھی جو ہے پانی نکل رہی ہے۔ اب اس پانی کی مقدار کا ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ کتنی پانی وہ بہہ رہی ہے، تاہم آواز کافی واضح سنائی دے رہی ہے۔ تاہم اس طرح برف کے ذخائر صرف اس صورت میں باقی رہ سکتے ہیں کہ اگر وہاں کوئی سازگار ماحول پیدا ہو چکا ہو۔ کسی بھی جگہ گلیشیئرز کی موجودگی اس طرح کا سازگار ماحول پیدا کر سکتا ہے جہاں برف کے تودے سال بھر پھر رفتہ رفتہ سالہ سال موجود رہ سکتے ہوں، جو نتیجتاً اس گلیشیئر کی آئس ماس میں اضافے کا باعث بنتا ہے، جس سے محدود مگر پانی کے مسلسل بہاؤ کا عمل جاری رہتا ہے۔ صرف برف موجود ہو تو گرمیوں میں خوب پانی کا بہاؤ ہوگا، پھر خزاں میں بالکل ختم ہو جائے گا۔ یوں سال بھر بہتے چشموں کے وجود کے لیے پہاڑوں کے بالائی حصوں میں گلیشیئرز کی موجودگی ضروری ہوتی ہے۔ یہ چشمے اپنے نالوں کی بلندیوں پر گلیشیئرز کی موجودگی کا پتہ دیتی ہیں۔ اس وقت ہم پانی کی آواز سن رہے ہیں کہ اس بوگی کے نیچے سے گزر رہی ہے، اور یہ ہمارے جو پلانٹ گلیشیئر ہے یہاں سے نکل رہے ہیں، اور یہ کنٹینیوس جو ہے، اور جولائی کی 22 تاریخ کو اس کی جو ہے 25 سال پرانی عوام کی اگائی ہوئی اس گلیشیئرز کے ارد گرد کے ماحول کا مطالعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس وقت یہاں کے گلیشیئرز نے جڑیں پکڑ لی ہیں، یعنی پرمافراست تشکیل پا چکا ہے، جس کی وجہ سے آس پاس برف کے چھوٹے بڑے ذخیرے موسم گرما میں بھی محفوظ دکھائی دیتے ہیں۔ ہم توقع کر سکتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ پانی اور ماحولیات کے حوالے سے عالمی ترقی کی اہداف کے حصول میں ایک اہم قدم ثابت ہو سکتا ہے۔ گلیشیئرز کو اگانے اور پرورش کرنے کے حوالے سے پروجیکٹ ٹیم نے 4 ایسے افراد سے تفصیلی انٹرویو کیا جو گلیشیئرز اگانے کے اس پورے مرحلے میں کلیدی کردار ادا کر رہے تھے۔
इन अफराद के मुताबिक मज़कूरा ग्लेशियर्स के लिए रुंदुस तक नाला, स्कर्दू चुंदा और शिगर से बैक वक्त 3 जीपों में ग्लेशियर्स के तोदे लाए गए थे। 100 के करीब मुकामी अफराद जो तैयार मौजूद थे बर्फ़ के इन तोदों को फ़ौरन उठाया और 4800 मीटर की बुलंदी तक ले गए। जी बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम उस बेस कैंप पे मौजूद है जहाँ पर मचलू की कम्युनिटी ने पड़ाव डाला था। ऊपर हम देख सकते हैं असल जो ग्लेशियर साइट जहाँ प्लांटेशन के लिए सेलेक्ट हुआ था उससे थोड़ा नीचे है और ये थोड़ा महफूज और वो जगह थी। ये हमारे सामने कैंप है, इस कैंप में लोग रहे थे। अब हम पूछते हैं जनाब सदर रुस्तम साहब से कि इधर मीसामित पजू और जख्ताम दुगजू और दिगा दुख से न चिलास बेस यो कसर शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं लंग आई सिंह थरात पजू शुमेत पदर उधर पे वन बाहर आने में गप गेट दुगजू तुरंत आया चंदा पे खमुर दाम से कौन दी दूसरे या मब गेट आया दूसरे कोस ميب جت جامب جت جت يا ما جت عندو سكوت جو سكوت انا يا غومي واجو دي غوم جو اچھا گومک سو سرکوا کوئی دي غوم جو تام تر کوس پیدا ما يا كم 7 پچر کوس پچرو 7 پچر کوس پچو کمرہ چ چو 10 12 کمرہ چ حساب جو 10 12 کمرے چ حساب پو 6 7 فٹ تھرو کوس پنس جو دیکھا نا جو دین بہرا کو جو خيوق دین ہے یار لوگ ہیں سولوشن جو ایرو لوگ ہیں جو سے کام پر دیگر اسٹیبل آفس میں جو اچھا تو اسی سال جو ہے وہ کھدائی کیا اور اس کو محفوظ کر کے چلے گئے اور اگلے سال جا کے برف لا کے اس میں ڈال کے پلانٹ کیا اپنا مطلب نالنا مجری میں کیا مت چندہ بھی ہم لوگ جو اچھا یہ سب کچھ کمیونٹی نے اپنی مدد آپ کے تحت کیا، اس پہ کوئی کہیں سے اسپانسر نہیں تھا، صرف کھانے پینے کے جو ہے اخراجات چندہ کر کے جمع کیا۔ اس وقت ہم ایلیویشن پہ ہیں 4806 میٹر کی بلندی پر موجود ہیں اور یہ جو نظر آ رہا ہے آپ کے پاس ایک کمرہ سا، یہ دراصل وہ جو پلانٹڈ ہے وہ یہاں پر ہے۔ یہ تقریباً 10-14 کا کوئی کمرہ ہے۔ اس کمرے میں بنیادی طور پر وہ گلیشر مختلف جگہوں سے لا کے ڈالا گیا تھا اور ابھی اس کے کور بھی کیا گیا تھا۔ سو دس از دا روٹ اور یہ اس کے آف شوٹس ہیں، اس میں جڑیں پکڑ لی ہیں۔ بلتستان یونیورسٹی نے اس مقامی ٹیکنالوجی سے متعلق تاریخ، کہانیوں اور روایتوں اور طریقہ کار کو محفوظ کر لیا ہے جو بلتستان یونیورسٹی کے علمی اثاثے کا حصہ بن چکے ہیں۔ اس مطالعے کی بنیاد پر یونیورسٹی آف بلتستان کی پروجیکٹ ٹیم عالمی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ سے متعلق اداروں کو یہ تجویز دیتی ہے کہ اولاً اس طرح کے نوخیز گلیشیئرز کو بڑھنے اور پلنے پھولنے کے لیے اقدامات کریں اور ثانیاً اس اہم ٹیکنالوجی کو دنیا میں متعارف کرا کر دیگر مناسب مقامات پر بھی گلیشیئرز گرافٹنگ کی حوصلہ افزائی کریں۔